اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اس سیکھنے کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ صرف 20 ککشاؤں کا یا 20 چیپٹرز کا چھوٹا سا سفر تھا ہمارا، اور اس میں سے بہت بڑا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کا ٹارگیٹ کیا تھا کہ ہندی بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا، یہ اس کا ٹارگیٹ تھا۔ بہت سا حصہ ختم ہو گیا ہے، مگر میں نے ہر سبق میں آپ سے کہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ کاپی پین کا استعمال کیجئے۔ جن لوگوں نے کیا ہے ان کے لیے مبارکباد ہے، اور ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بڑھ کر مبارکباد ہے جنہوں نے قرآن کریم کے سیکھنے کو پلاننگ کا پارٹ بنایا ہے، جنہوں نے اس کے سیکھنے کے لیے کچھ پلاننگ کی ہے۔ مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم سیکھنے کے لیے کاپی پین خریدا ہے، اس کے لیے کچھ خرچ کیا ہے۔ مبارکباد ہیں وہ لوگ جو کاپی پین خریدنے کے لیے گئے تھے، اس جانے کی وجہ سے جو دقت ان کو ہوئی ہے، جتنے باڈی کے سیلز مرے ہیں، جو دھوپ کی کرنیں ان کے اوپر پڑی ہیں، جو ڈسٹ پارٹیکل ان کے اوپر آئے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی ملے گا، کیونکہ آپ قرآن کریم سیکھنے کے لیے یہ آپ نے اسٹرگل اٹھائی ہے۔ یہ آج ادھیائے 15 چیپٹر پڑھیں گے انشاءاللہ، لگ بھگ 75% پورشن فنش ہو رہا ہے۔ 186 الفاظ سیکھ جائیں گے، کل 15 گھنٹے 186 الفاظ، اور قرآن میں آنے والے 37,500 ورڈ سیکھ جائیں گے الحمدللہ۔ کون کہتا ہے قرآن کریم مشکل ہے؟ دکھا دیجیے اس کو لا کے یہ بات، یہ اتنا آسان ہے۔ اور دکھائیں گے کیسے؟ اس کے لیے خود سیکھنا پڑے گا نا اچھے سے، اور اس کو سکھانا پڑے گا، اس کے لیے محنت۔ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ سورۃ النصر سیکھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور یہ ویڈیو کا جو پہلا حصہ ہے، 15واں چیپٹر کا پہلا حصہ، اس کے اندر سورہ نصر پڑھیں گے۔ جو اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہوگا اس میں اس کی گرامر اور ایکسرسائزز دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ النصر دیکھیں گے۔ ہم بتائیں ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ہم نے پہلے چیپٹر کی بات نہیں کرتے، ہم نے اعوذ سیکھی، بسم اللہ سیکھی، سورہ فاتحہ سیکھی، ہم نے اذان سیکھی، اقامت سیکھی، فجر کی اذان میں پڑھا جانے والا کلمہ سیکھا، ہم نے رکوع کے کلمات، سجدے کے کلمات سیکھے، ہم نے رکوع سے کھڑے ہونے والے کلمات سیکھے، ہم نے رکوع سے کھڑے ہونے پہ پڑھے جانے والے کچھ اور کلمات سیکھے، وضو کے بعد کی ہم نے کوئی دعائیں سیکھی، التحیات کو سیکھا، ہم نے اللہم صلی علی محمد کو سیکھا، اللہم، اور یہ ربنا آتنا فی الدنیا کو ہم نے سیکھا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، ان دعاؤں کو سیکھا۔ پھر آگے چلے تو ہم نے ان 6 سورتوں کا سلسلہ سیکھنا تھا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورۃ والعصر، اور یہ سورۃ النصر، اور انشاءاللہ سورۃ الکافرون، یہ ساری صورتیں سیکھیں گے۔ تو یہ سفر چل رہا ہے۔ ایسے ہی گرامر ہم نے ہوا ہم سیکھا، اور پھر واحد جمع بنانا سیکھا، مذکر مؤنث بنانا سب کچھ سیکھا، اور پھر ہم نے حرف سیکھے، لا لی منن بی فی الا الا ما عندہ، یہ سب سیکھا۔ پھر ہم جب سے فعل کا ھذا ہؤلاء ذالک اولئک کا پڑھا، اس میں اشارہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے فعل ماضی اور مضارع پڑھا، اور ما اور لا کا استعمال بھی سیکھا ہم نے۔ سورۃ النصر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ایک لفظ کو سمجھتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کی دین میں فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پاکی بیان کرو اللہ کی، اس کی حمد کے ساتھ، اور بخشش طلب کرو اس سے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بار بار پلٹنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ تو اس کا لٹرل ترجمہ ہے، ایک شبد کو سیکھتے ہیں اس کے۔ اذا اور از، یہ قرآن میں بہت بار آئے ہیں، دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب۔ کیا؟ اذا کا مطلب یا اس کا مطلب جب، مگر اذا کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ماضی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ماضی آتا ہے، پاسٹ آتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ جا کا مطلب ہے وہ آیا، مگر اس اذا نے اس کو بنا دیا وہ آئے یا آ جائے، مطلب ایسا سمجھ لیے ماضی کو، پاسٹ کو فیوچر بنا دیا یا پریزنٹ بنا دیا۔ تو دو کام ہو گئے، اذا کا مطلب ہو گیا جب، اور اذا جب ماضی سے پہلے آیا، لیکن ماضی ہے جا جاؤ، جیتا جی تم پڑھیں گے ہم آگے انشاءاللہ۔ اور قرآن کریم سیکھنے کا سفر تو جاری اور ساری رکھیں گے، موت تک سیکھنے کا سفر ہے۔ کوئی پڑھ کے لرن کر کے اس کو کام ختم نہیں ہو جاتا ہے،
اس قرآن تو وہ چیز ہے جس کے اوپر لوگوں نے پوری پوری زندگی لگا دی اور ختم ہو گئے، اور ختم ہونے سے پہلے بھی کہہ دیا انہوں نے کہ ہم نے قرآن کا بہت کم حصہ سیکھ پائے، بہت کم سمجھ پائے۔ تو اذا جب، جا آ جائے، سمجھ میں آ گئی بات؟ جا کا مطلب ہے، دیکھیے جا کا مطلب ہے آیا، وہ آیا، لیکن اذا کے بعد آیا تو مضارع معنی میں ہو جاتا ہے، اذا جا جب آئے، تو اذا جا جب آئے آ جائے۔ کون؟ نصر، نصر مطلب مدد، نصر مطلب مدد، اور آگے لکھا ہے نصر اللہ، ہمارے وہاں ہوتے ہیں نصر اللہ بھائی، نصر اللہ مطلب اللہ کی مدد۔ تو جب آ جائے اللہ کی مدد، جب آ جائے اللہ کی مدد۔ واہ، واہ کا مطلب اور، واہ کا مطلب اور، فتح، فتح کہتے ہیں کھلنے کو، اور کامیابی کو بھی کہتے ہیں۔ کامیابی کیا ہوتا ہے؟ لوگ نوک کر رہے ہیں، جیسے انٹرنس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، 1 سال کری 2 سال کری، کھل گئی، کھل کے گیٹ بند تھا، تو فتح کا مطلب کامیابی بھی ہوتا ہے، کھلنا بھی ہوتا ہے۔ ایکچولی کھلنا مطلب ہوتا ہے کامیابی کے لیے بھی یوز ہوتا رہتا ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی۔ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، اس پہ غور کریں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب آ جائے اللہ کی مدد، اللہ کی مدد آ جائے، پہلی بات اللہ کی مدد کیوں آئے، کس کے ساتھ آئے، میرے ساتھ کیوں آئے؟ اللہ کی مدد تو تب آئے گی جب اللہ کے دیے ہوئے قانون پر چلا جائے گا، اللہ کے قانون پر چلا جائے گا۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ حاکم ہے، اس کا قانون ہوگا۔ بھائی جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس کنٹری کا ایک نیم ہے، اس پہ آپ چلتے ہیں تو اس کی فیسلٹیز آپ کو ملتی ہیں۔ وہی اس برہمانڈ کا اکیلا سوامی ہے، وہ مالک ہے، اس کو کوئی اللہ کہتا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، یما تدو فلہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں۔ کوئی اس کو اللہ کہتا ہے، کوئی اس کو ایشور کہتا ہے، کوئی اس کو یہوہ کہتا ہے، سب اس کی اسی کے نام ہیں۔ تو سوال یہ ہے پورے برہمانڈ میں اسی کا نیم چل رہا ہے، چلتا ہے نہیں؟ سورج پہ کس کا چل رہا ہے، کس کی حکومت چل رہی ہے؟ سورج۔ انسانوں کے اوپر چلتا نہیں ہے، چلا سکتا ہے وہ، اس نے، اور باڈی کے اندر جھانک کے دیکھ لو تو نیم اسی کا چل رہا ہے۔ کچھ چیزوں میں اس نے آزادی دے رکھی ہے، وہ چاہتا ہے ان چیزوں میں اس کی بات مانی جائے۔ تو جب مانوتا، جب انسان اس کا نیم ماننا شروع کر دے تو مدد آتی ہے اس کی، ورنہ نہیں آتی ہے۔ آپ روتے رہیے، بلکتے رہیے، خانہ کعبہ کی چادر پکڑ پکڑ کے روتے رہیے، آپ تہجد میں اٹھ کے روئیے، بلکیے، مدد نہیں آتی اس کی مدد، قرآن نے اس کی مدد کا قانون بیان کر دیا۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے اس کا قانون کیا ہے، اور آپ یوٹیوب پر جائیے، ٹائپ کیجئے علامہ سید عبداللہ طارق، اور وہاں پہ ٹائپ کیجئے لاز آف ڈسٹرکشنز آف نیشنز، لاز آف ڈسٹرکشنز آف نیشنز۔ یہ دیکھیے اس میں ایک قانون کی بات سمجھائی گئی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے بہت سے قانون رکھے ہیں۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے جب اس کے قانون پہ چلا جاتا ہے، قرآن اس کے قانون سے بھرا پڑا ہے، اس کے قانون کو سمجھیے، اللہ کی مدد لے لیجئے۔ میں ایک چھوٹا سا قانون بتا دیتا ہوں، ڈیٹیل آپ کو اس میں ملے گی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جن بستیوں میں اپنے رسولوں کو نہیں بھیج دے۔ یعنی کہ آپ دعائیں مانگتے رہیے کہ یا اللہ یہ لوگ ظالم ہیں، ظالم ہیں، ظالم ہیں، ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ہلاک کر دیجیے۔ اللہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے جب تک وہ لوگ جن تک میسنجر نہیں پہنچ جائیں، جن تک پیغام نہیں پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ غافل ہیں۔ جن کو آپ دشمن کہہ رہے ہیں، جن کو آپ ظالم کہہ رہے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ظالم کہہ رہے ہیں کہ تم آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غافل کہہ رہا ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے پہنچائی نہیں ہے بات۔ تو اللہ کی نظر میں وہ غافل ہیں۔ اللہ کی نظر میں ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب تھی، وہ چھپائے بیٹھے اور انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کو حق سے نیچے گرا دینا یا نیچے گرا دینا، اوپر اٹھا دینا، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ تو جو قرآن کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، یہ ظالم ہے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک کرنا شروع کر دے بغیر اس کے کہ وہ وہاں پہ پیغام بھیجے تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو پیغاموں کی جن کے اوپر ذمہ داری ہے وہ پیغام نہ پہنچائیں، وہ ظالم ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے اللہ کی نظر میں سچویشن کیا ہے، میں اور امت مسلمہ ظالم ہیں اور ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ غافل ہیں۔ اس لیے ہوائیں چلتی ہیں اللہ کی، میں مسلمان ہلاک ہوتے ہیں، طوفان آتے ہیں ہم ہلاک ہوتے ہیں، ارتھکویک آتے ہیں ہم ہلاک ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ بچ جاتے ہیں۔ اٹھا کے دیکھیے پچھلے 10 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی کیجولٹیز جو نیچرل انسیڈنٹس ہیں، وہ تو خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اس میں موتیں مسلمانوں کی زیادہ ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے، ظالموں کو صاف کرتا ہے، ہماری صفائی ہو رہی ہے اگر ہم سدھرے نہیں تو۔ اور یہ موقع ہے اور ایک بہت بڑی صفائی ابھیان چل رہا ہے اور پیک پر پہنچنے والا ہے سن 2026 میں۔ اس لیے میں آپ سے بھیک مانگتے ہوئے درخواست کروں گا اپنی ہدایت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے
ایک ویڈیو اور دیکھ لیجئے گا علامہ سید عبداللہ تاریخ یوٹیوب پر ڈال کے وائی 2026 از این امپورٹنٹ ایئر، یہ ڈال کے دیکھیے گا. آپ سمجھ نہیں رہے کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ اور ہم کوئی غافل نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں ہے، ہم ظالم ہیں، پٹائی ہو رہی ہے. اسے سمجھیے. آزمائش میں بھی نہیں ہے. اللہ کی آزمائش تب آتی ہے جب اللہ کے دین پر اس کے قانون پہ چلا جاتا ہے. آزمائش آتی ہے اوپر بڑھانے کے لیے. پہ یہاں قانون کو جانا ہی نہیں، قانون پہ چلتے ہی نہیں، قانون پہ راضی غیر ہو کے اس کے قانون پہ چلتے ہی نہیں ہے، تو پھر کیسی آزمائش؟ تو یہ آزمائش نہیں ہے، یہ صرف خالص پٹائی ہے ہماری ظلم کی وجہ سے. جو اللہ کے پیغام کو ہم نے مجموعی طور پہ متروک شے سمجھ لیا ہے کہ اس پیغام کو لے کے بھی چلنا ہے. کچھ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ چل رہے ہیں، اور جو چل رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ دھرم پریورتن کرانا ہے. دھرم پریورتن نہیں کرانا تھا، پیار محبت سے انٹلیکچوئل لیول پہ پیار محبت سے لوگوں کو جب ان کے گھروں تک پہنچنا تھا یا ان کو بلانا تھا، پیار محبت سے ان کو دینا تھا. یہ تمہارے لیے ہے، سمجھ لو. مانو نہیں مانو چھوڑ دینا تھا. السلام علیکم پیارے بچوں، اگر آپ قرآن ٹی پی آئی کلاس کے اندر ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی درس قرآن کی پلے لسٹ موجود ہے. آپ وہاں سے قرآن حکیم کو سمجھ کر قرآن حکیم کی گہرائیوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. آپ جلد سے جلد علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. علامہ سید عبداللہ طارق یہ چینل کا نام ہے، اور آپ کے علم اور حکمت میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا عمل بھی بڑھے گا. جزاک اللہ خیر. تو مدد کب آتی ہے؟ نصر اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب اللہ کے قانون پہ چلیں گے. اور اس کے بعد سیکوینس دیکھ رہے ہیں نا، بلفت آپ ایڈی چوٹی کا زور لگا لیے، آپ ساری ملٹری اکٹھے کر لیجئے، ایٹم نیوکلیئر پاور اکٹھے سب کچھ کر لیجئے، پوری دنیا پہ قبضہ کر لیجئے. کامیابی تو اللہ کی مدد کے بعد آئے گی. بلفت اور کھلیں گے بند چاتالے، بند دروازے کھلیں گے، کامیابی آئیں گی اللہ کی مدد کے بعد. اور اللہ نہیں کرتا مدد ان لوگوں کی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والوں، میں تمہیں ایک ایسا بزنس بتاؤں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایک ایسا بزنس بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا ہے وہ بزنس؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ پر ایمان لاؤ، اس پہ ایمان لاتے نہیں، وہ اس کے قانون پر ایمان نہیں لاتے، اور پھر وہ مدد نہیں کرتا اور کامیابی نہیں آتی. قرآن نے کہا ہے ہم سے کوئی نئی مدد تھوڑی مانگی جا رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کھڑے ہو جاؤ نا اللہ کی مدد کے لیے. کیوں مدد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی؟ کونو ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کی مدد کر. اللہ کی کون مدد کرے گا؟ وہ سمپور برہمانڈ کا سوامی ہے، پوری کائنات کو کھلاتا پلاتا ہے. کون مدد کرے گا؟ اللہ کو مدد کرنا ہے، اس کے قانون کو سیکھتے ہوئے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دینا ہے، اس دین کو جاری اور ساری کر دینا ہے، اس کو قائم کر دینا ہے. زبردستی نہیں کرنی ہے، پہنچانا ہے پیار محبت سے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ. جیسا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہو جاؤ نا اللہ کے مددگار، تو ان کے ساتھی ہو گئے تھے. تو اللہ نے کیا کرا تھا؟ اللہ ان کا بازو بن گیا تھا. جو اللہ کی دین کی مددگار ہو جاتے ہیں اللہ ان کا مددگار ہو جاتا ہے. تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بڑا ایسا سودا ہے کہ چھوٹے بچے سے کہہ کے ٹافی، باپ نے اسے ٹافی دلائی ہے، اس سے کہہ رہا ہے بیٹے ٹافی دے دینا واپس. باپ کو کمی ہے ٹافی کی؟ اللہ کو ضرورت ہے کسی کی مدد کی؟ ہم سمجھیے ہم کون؟ ہم تو اسی دنیا کو بنانے چلانے، اسی میں بڑھانے، اسی میں پیسے کمانے، اچھے گھر، اسی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے. دین نے روکا نہیں ہے. آپ خوب پیسے کمائیے، اچھے گھروں میں رہیے، اچھے کھائیے، خوب گھومیے، اس سے دین نے روکا نہیں ہے. لیکن یہ اصل نہیں ہے، یہ پرپز نہیں ہونا چاہیے لائف کا. تو یہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور ہو جائے کامیابی، اللہ کی مدد سے ہوگی کامیابی، اور اس کی مدد اس کے قانون پہ چلنے والوں کو ملتی ہے. نہیں دیتا ہوں مدد کو، اس کا نیم ہی نہیں ہے. اور ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا، اور وہ اپنے نیم کے خلاف کام نہیں کرتا. وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ آج نیم بدل دیا کر، ہمیشہ سے نیم اس کا یہی ہے. جو اس کے قانون پہ چلے گا اس کی مدد، اس کے لشکر، فرشتوں کے لشکر ساتھ میں ہیں، پھر لگ جائیں گے مدد کے لیے. نہیں تو پھر پڑے رہو، مرتے رہو ایسے ہی. پہلی آیت میں تھا جب آ جائے اللہ کی مدد اور ہو جائے کامیابی. آپ سوچ رہے تھے مدد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہ ملک مل جائیں گے، بادشاہتیں مل جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مدد واقعی میں مدد یہ ہوگی اللہ کے دین میں مدد ملنے لگے تمہیں. واہ اور رأیتا، واہ کا مطلب اور رأیتا آپ دیکھیں، کیا؟ اور آپ دیکھیں، رأیتا آپ دیکھیں. یہ رأا اس نے دیکھا، راؤ ان سب نے دیکھا، رأیتا آپ نے دیکھا، مگر اذا لگا ہوا ہے نا، تو اذا کی وجہ سے آپ دیکھیں. ورأیتا اور آپ دیکھیں، ناس لوگ، پلورل انسان کے پلورل، اور آپ دیکھیں لوگ. ید آپ دیکھیں، لائن نہیں لکھا یہاں پر بھی بھیا کہ کسی کو پکڑ پکڑ کے دھرم پریورتن کرانا ہے، اس کا اسلام میں لانا ہے، لکھا ہوا ہے ورأیتا اور آپ دیکھیں ناس لوگوں کو. یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، لا نہیں رہے ہو تم پکڑ کے،
داخل ہو رہے ہیں اپنی اچھا سے. دخول اندر آنا, خروج باہر نکلنا. ورائیتا اور آپ دیکھیں ناس لوگوں کو, یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں. کہاں پہ داخل ہو رہے ہیں؟ فی کا مطلب میں, دین کا مطلب دین, اللہ دین, اللہ کی دین. ورائیتا الناس یدخلون فی دین اللہ, اور آپ دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں افواجا, گروپس میں, فوج دفعہ بھیڑ کی بھیڑ آ رہی. فتح مکہ پہ ہوا تھا نا, تاتاری ہوئے تھے نا, یہ ہسٹری میں ہوتا ہے, پھر ہونے جا رہا ہے, اور بہت بڑا انسیڈنٹ ہے 2026 میں بھی, یا اور آگے بھی یہ ہونے جا رہا ہے. فوج افواج پلورل. ورائیتا وا کا مطلب دیکھ لیتے ہیں, ورائیتا اور آپ دیکھیں ناس لوگوں کو, یدخلون داخل ہو رہے ہیں, فی دین اللہ اللہ کے دین میں, افواج اللہ کے دین میں فوج در فوج. اور آپ دیکھیں اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. تو اصل میں اللہ کی مدد ہی وہ ہے جب دین میں مدد ہو. لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ بادشاہتوں میں ہم حکومتیں لوٹنے میں اللہ ہماری مدد کرنا شروع کر دیں, نعوذ باللہ. ایسا میں کیا کریں گے پھر؟ اصل میں یہ صورت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ صورت ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گی جو صورت العصر کو جیتے ہیں, ان کی زندگی میں وہ چاروں عمل, ایمان, عمل صالحات, تواصل بالحق, تواصل بالصبر, یہ چاروں کام جو کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی سمجھ میں آئے گی. یہ جب آ گئی اللہ کی مدد اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ دین میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ تو اپنا سب کچھ لگائے ہوئے, انہوں نے کچھ نہیں کرا, دکھ رہا ہے انہیں کہ کر تو ہم رہے تھے اور ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوا, اللہ کی مدد آئی, اس سے ہی ہوا ہے سب. یہ پھر آخر افواج فی دین اللہ افواجا, تو وہ تو پھر لگ جاتے ہیں قائم میں اور تیزی سے. انہیں دکھ گیا تھا کہ ہم تو بہت کم کر رہے تھے, ہمارے کاموں میں بہت کمی تھی. فا کا مطلب پس, سب بھی پاکی بیان کر, پاکی بیان کرنے میں اور تیزی سے. یہ پاکی بیان کرنا ایک الگ, تسبیح پڑھنا الگ ہے. پاکی بیان کرنے کا ایک مطلب ہے, دوسرا مطلب ہے تیزی سے اس کام میں لگ جانا جس کا اللہ نے آرڈر کیا ہے. سب بھی صبا سے بنا, بھی حمدی تعریف کے ساتھ. تو جب ایسا دیکھو تم تو کیا کرو, فسبی بھی حمدی, تعریف پاکی بیان کرو حمد کے ساتھ. کس کی؟ ربی کا, آپ کے رب کی. ربی کا, آپ کے رب کی. اور کیا کرو ساتھ میں؟ مطلب 3 کام بتائے جا رہے ہیں تیزی سے. جیسے تم دیکھو اللہ کی مدد آ گئی, لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں, فوراً پاکی بیان کرو, تعریف کرو اور اس سے استغفار کرو. وا کا مطلب اور, استغفر بخشش طلب کر, ہو اس سے بخشش طلب کر, اس سے. کیوں بخشش طلب کر؟ جو دین کے کام میں جو ذمہ داریاں تھیں, جیسا حق ادا کرنے کا تھا ویسا نہیں ادا کیا, جیسے صلاحیتیں لگائی تھی ویسے نہیں لگائیں, اس کے لیے استغفار کرو. یا اللہ اس کے برے اثرات کی وجہ سے میں نہ ہٹ جاؤں کہیں, کہ مجھے نہ ہٹا دیا جائے, میں لگا رہا ہوں اس کام کے اندر, یا کوئی بڑا میری حرکت کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے. واستغفر, بخشش طلب کر, استغفار, ڈھک دے, ڈھکنا, اس سے بخشش طلب کرنا, ڈھکوا لینا اس کے برے اثرات سے. کیونکہ انہ کا مطلب بے شک, ہو وہ آپ کا اللہ جو ہے, انہ بے شک وہ, کانا ہے, کانا ہے. دیکھیے کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا, مگر اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے تو میننگ آتا ہے اس کا ہے. انہ کانا توابا, کیا توابا. دیکھیے نیچے دیکھیے آپ کیا لکھا ہے, تابا کا مطلب ہے پلٹا, تائب کا مطلب پلٹنے والا, اور تواب کا مطلب بار بار پلٹنے والا. آپ کا اللہ آپ کی طرف بار بار پلٹنے والا ہے. ایک غلطی ہو جائے کہہ دیجیے سوری, فوراً پلٹ جاتا ہے, وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے فوراً. ارے میرا بندہ سوری کہہ کے آ گیا, ارے میرا بندہ سوری کہہ کے آ گیا. ماں راضی ہو نہ ہو, باپ راضی ہو نہ ہو, اللہ راضی ہو جاتا ہے, اس لیے بار بار پلٹنے والا ہے. تو انہ کان توابا, بے شک وہ ہے بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا, بار بار پلٹنے والا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی, ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک واستغفر, پاکی بیان کرو اور صحیح سے کام میں لگ جاؤ تعریف کے ساتھ, اور استغفار کرو جو گڑبڑی ہو گئی ہیں اس کے برے اثرات سے اللہ سے کہو کہ بچا لے مجھے, کیونکہ انہ کان توابا, بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کی آیات کو جینا پڑتا ہے, ان کو جینا پڑتا ہے, ان کے ساتھ جینا پڑتا ہے. وہ زندگی کے اندر, وہ خون کے اندر گردش کرتی ہیں, ان کے ساتھ جیا جائے جب وہ سمجھ میں آئے. تو ان کو سمجھ میں بھی آئیے, اور میں درخواست سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے. 10 لوگوں کو, 20 لوگوں کو, 100 لوگوں کو, 1000 لوگوں کو سمجھائیے اپنے واٹس ایپ گروپ میں, انسٹا پہ, فیس بک میں. لوگوں سے کہیے تم قرآن سیکھتے کیوں نہیں ہو, اور آپ سکھائیے. نہیں سکھائیں تو ورک سے جوڑ دیجیے, یہاں سکھانے کا نظم بنایا جائے گا. کچھ کوشش کیجیے آپ قرآن کیسے سیکھیں. کیا آپ نے درس قرآن کا کوئی نظم بنایا ہے؟ کیا آپ نے علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا یوٹیوب چینل جوائن کیا ہے؟ اتنی زبردست درس قرآن جس میں سننے کو مل رہا ہے. کیا آپ نے کمپیشن ایکٹیویٹیز کرنے کا کوئی ارادہ کیا ہے؟ کیا آپ نے جان مال وقت صلاحیت جو قرآن کہہ رہا ہے خرچ کرنے کے لیے, کیا آپ نے تیار کیا ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے؟ کیا آپ کمپیشن ایکٹیویٹیز میں لگائیں گے, کہیں پر بھی لگائیں گے؟ کیا آپ نے دیکھا آپ کے پڑوس میں کوئی لوگ پریشان ہیں, آپ ان کی خیر خواہی میں لگنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بچوں، اگر آپ قرآن ٹی پی آئی کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے یوٹیوب چینل پر درس قرآن کے بہترین ویڈیوز موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ قرآن کی گہرائیوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویلیوبل لیسنز کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا جا رہا ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے۔ یہ آسان طریقے سے قرآن کریم سکھانے کی پہل کی ہے ہماری آرگنائزیشن جس کا نام ہے ورک نے یہ سارا نظم کیا ہے کہ آپ تک گھر گھر تک پہنچے آسان طریقے سے قرآن کریم۔ یہ تو قرآن کریم کے الفاظ سکھانے کی کوشش ہے۔ ورک کے پریسیڈنٹ پچھلے 30 سال سے زیادہ سے قرآن کریم کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، جگہ جگہ لوگوں کو قرآن کا درس دیتے تھے اور سمجھاتے تھے، اور اب مستقل ایک درس کا نظام ہے۔ اس لیے یوٹیوب کے اوپر علامہ سید عبداللہ طارق آپ ٹائپ کریں گے تو وہاں پر درس قرآن اویلیبل ہیں۔ شروع کی صورت 10-11 صورتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل سے لے کے آگے تک کچھ صورتیں موجود ہیں، اور ان کے علاوہ زبردست اسپیچز موجود ہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس نہیں، بات چیت موجود ہیں، آپ اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی 35 سال کی انہوں کی زبردست محنت اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، وہ آپ اس 1-1.5 گھنٹے کی ویڈیو سن کر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی کچھ ویڈیو تو بہت ہی لاجواب ہیں، ان کے میں نام لینا چاہوں گا، ضرور دیکھیے، جا کے ضرور دیکھیے۔ ایک ویڈیو وید اور قرآن کتنے دور کتنے پاس، اس کو دیکھیے۔ اور ابھی جو کرنٹ ویڈیو چل رہی ہے ون گاڈ ون دھرما، زبردست ویڈیو ہے، کیا زبردست انداز میں چیزیں رکھی گئی ہیں، اور وہاں پر آڈینس موسٹلی جو ہے سب ہمارے سناتن دھرمی بھائی، نان مسلم بھائی ہیں، جو پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ اپنے دھرم کی جانکاری بھی رکھتے ہیں، ان کے سامنے ہی رکھی جا رہی ہے بات، قرآن کی بات بھی اور ویدوں کی بات بھی، یہ ضرور سنیے۔ اور وومن رائٹس، عورتوں کے حقوق، آپ کو معلوم ہوگا اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ یہ بات چل رہی ہے، ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ اسلام تو عورتوں کو کچلتا ہے، دباتا ہے۔ تو علامہ سید عبداللہ طارق صاحب نے پوری ریسرچ کے تحت، اور اسلام نے تو ہمیشہ سے عورتوں کو اٹھایا ہے، بلکہ اسلام نے ہی عورتوں کو اٹھایا ہے۔ وہ دور جس سمے عورتوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے عورتوں کو جینے کا حق دیا سب سے پہلے آ کے۔ اس سے پہلے بھی رسولوں نے دیا ہوگا، وہ ریٹن ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیشہ سے دیا ہوگا اسلام نے، تو وہ کسی بھی زبان میں آیا ہو۔ بہرحال تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا بہت کچھ پھیلایا جا رہا ہے، اس لیے میں آپ سے کہوں گا یوٹیوب پر جا کے ٹائپ کیجیے گا پلے لسٹ آف اسٹیٹس آف وومن اسٹیٹس ان اسلام بائی علامہ سید عبداللہ طارق۔ اس کے اندر پوری پلے لسٹ ملے گی آپ کو، الگ الگ موقع ہیں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کے رائٹس کیا کیا ہیں اسلام۔ حیران ہو جائیں گے، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اتنے حقوق ہیں۔ یہ تو سب افواہیں، جھوٹی باتیں کہ عورت کی گواہ یادی ہے، عورت کو ناقص العقل، آپ نے سنا ہوگا عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے، اور عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ یہ جھوٹ بول بول کے ہماری پڑھنے لکھنے والی بچیوں کو یا نئے اس کو، تم کیسے دھرم کو مانتے ہو، کیسے اسلام کو مانتے ہو، اور اسلام تو کہہ رہا ہے کہ تمہاری عقل جو آدھی ہوتی ہے تم جہنم میں آ جاؤ گی، تم کیوں مانتی ہو اس کو؟ نہیں کہا ایسا، اس لیے بلکہ آپ یوٹیوب پر ٹائپ کیجئے علامہ سید عبداللہ طارق، اور یہ کیا عورت کی گواہ آدھی ہوتی ہے، کیا عورت کا عقل آدھی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی، اور دیکھیے، پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا ہو، آپ کے بچوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ اسکول میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے، سوشل میڈیا پہ جائیں گے، یا تو سر جھکا کے آئیں گے، یا لڑکے آئیں گے، یا دوسرے لوگوں کے غلط پروپیگنڈا سے امپریس ہو کے آئیں گے، اور اسلام کو برا سمجھیں گے، جس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان تک صحیح میسج نہیں پہنچایا۔ اس لیے میری بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، خود بھی صحیح جانکاری حاصل کیجیے، اپنا 1-2 گھنٹے روز صرف کیجیے صحیح جانکاری حاصل کرنے کے لیے، یہ ضروری ہے۔ اور ایک اور پلے لسٹ ضرور دیکھیے، اسلام کا پریچے، 1 گھنٹے کے گھنٹے ڈیڑھ، یہ اسلام کا پریچے پارٹ 1، اسلام کا پریچے پارٹ 2، اسلام کا پریچے پارٹ 3، اسلام کا پریچے پارٹ 4 بائی علامہ سید عبداللہ طارق۔ دیکھیے اس کو، کم از کم یہ تو دیکھیے، منیمم اس سے کم کیا ہوگا، 5-6 گھنٹے نہیں لگا سکتے آپ اسلام کے لیے، اس کو دیکھیے، سنیے۔ اور وومن رائٹ کے اوپر زبردست چیزیں موجود ہیں، دیکھیے۔ باقی یہ ہمارا سبق چل رہا ہے، سبق نمبر 15، اس کا پہلا پارٹ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، دوسرا پارٹ، پہلے پارٹ میں سورہ نصر پڑھائی تھی، یہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے دوبارہ سے، اور اس کی گرامر رہ گئی تھی، گرامر پڑھ لیتے ہیں جلدی سے، آرام سے۔ اب پہلی بار ہم شروع کریں گے فعل امر اور نہیں، اس سے پہلے میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
دیکھیے ابھی تک ہم نے ماضی پڑھا ہے, دیکھیے ہم نے فعل ماضی پڑھا ہے, خوب ڈیٹیل سے پڑھا ہے, اور مضارع پڑھا ہے. اس سے آگے بھی کچھ ہوتا ہے. اب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل امر اور نہیں. جیسے یہ سامنے میرے فرینڈ ہیں غفار, ان سے مجھے کہنا ہے, ان کے ہاتھ میں ایک آئی پیڈ ہے یا کوئی موبائل ہے کچھ ہے, تو ان سے مجھے کہنا ہے کہ اس کو آپ, یا ان کے سامنے رکھا ہے موبائل, وہ ان سے کہنا ہے اٹھا لو, یا ان کے سامنے موبائل ہے, موبائل بج رہا ہے, اب مجھے کلاس میں ریکارڈنگ میں پرابلم ہو رہی ہے سپوز, تو میں ان سے کہوں کہ بھائی موبائل اٹھا لو یار دوست, ایسے کر کچھ میں اشارہ کروں گا نا, ایک سنگل اشارہ, ایک انگلی سے, اور سوچئے ایسے بھی تو سکتا ہے, ارے بھائی کر لو نا, اگر امیجن کرو آپ, اور ان سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں, تو میں ان سب سے کہہ رہا ہوں ارے بھائی کرو نا, کرو, یہ 4 انگلیاں کر لوں گا نا. اچھا اگر یہ سپوز کریے شور کر رہے ہیں, سپوز کریے شور نہیں کرتے ہیں, بہت ڈیسنٹلی بیٹھے رہتے ہیں, شور کر رہے ہیں سپوز, اور مجھے نہیں کہنا ہو کہ نہیں شور کرو, تو میں ایسے کہوں گا نا پلیز نا ڈونٹ, نہیں. اب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو میں ایسے کروں گا 4 انگلیوں سے. تو یہ آرڈر کرنے کے لیے بچوں سے کلاس میں ٹیچر کہتے ہیں, ٹیچر تو ہمارا ایسے ہو گئے نا غصہ کرنا, تو ہے کیا سین, ایسے ڈو کر, تو یہ اشارہ ہو گیا امر کے لیے, ایک سے کر. اچھا بہت ساروں کے لیے یہ 4 انگلیاں کرو. تو یہ ہمیں آج پڑھنا ہے, پڑھتے ہیں ساری چیزیں, یہ جو پوری ٹیبل ایک بار ریوائز کریں گے اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے. پڑھیے میرے ساتھ. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلت اس ایک عورت نے کیا, یہ ہم پڑھ چکے. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم کرتے ہیں, تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے. اس کے بعد دیکھیے میں نے انگلی ایسے کری, یہ افعل کر, ایک بندے سے کہہ رہا ہوں میں, ویسے ایک بندے سے بھی ادب کے ساتھ کرو کہہ سکتے ہیں, مگر سنگولر پلورل کے اس میں پھنسنے سے بچنے کے لیے ہم الگ الگ رکھ رہے ہیں. افعل کر, 4 انگلیاں کر دوں گا تو ہو جائے گا افعلو کرو, افعلو. یہ کنفیوز نہیں ہوں گے اس سے, یہ اف ہے, یہ اف ہے, یہاں پہ واو نہیں ہے, افعل ہے, یہ افعلو ہے. اور منع کرنا ہے لا تفعل مت کر, مت کر, لا تفعل ہم بولتے ہیں نا, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو, لا تفعلو مت کرو. چلیے پڑھتے ہیں پھر. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. بہت آسان ہے, ایک بار اور پڑھتے ہیں. اب صرف عربی پڑھیے. افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعل. کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے, اسے سمجھانے کے لیے تھا. اب دیکھیے, اب جیسے آپ نے فتح پڑھا تھا, ذرا فتح ریوائز کر لیتے ہیں. فتح اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا, فتحت اس ایک عورت نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں, تفتحو آپ کھولتے ہیں, افتحو میں کھولتا ہوں, تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں, نفتحو ہم سب کھولتے ہیں, تفتحو وہ ایک عورت کھولتی ہے. اور دیکھیے کیا نا کھولنے کے, افتح کھول, افتح کھول. جیسے دروازہ ہے نا کوئی سامنے, ایک بندے سے آپ کو کہنا ہے کھول, تو افتح کھول. افتحو بدتمیزی سے ہو جائے گا, یہ سمجھیے گا. افتح کھول, افتحو کھولو. اب یہ بہت ساروں سے ہو جائے گا. افتحو کھولو, افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھول. دوبارہ پڑھیں گے. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھول. بڑھیا, آگے چلتے ہیں. السلام علیکم بچوں, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل پر درس قرآن کی بہترین ویڈیوز موجود ہیں. آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور قرآن کی گہرائیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم. بڑھیا, آگے چلتے ہیں. اب ایسے ہی دیکھیے, ہم نے جعلا پڑھا تھا, چلیے پریکٹس کرتے ہیں اس کی. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا,
جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، جعلت اس ایک عورت نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، تجعلو وہ ایک عورت بناتی ہے۔ اب یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے اوپر، اجعل بنا، کسی سے کہنا نا کچھ بنانے کے لیے، اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ، کلیئر؟ اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ۔ اور جو پریکٹس نہیں کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں، یہ بات بھی پکی ہے۔ یہ دوسرا ہے، اچھا اب یہ ایک لفظ آیا ہے سوفا، اگر کہیں پہ سوفا لگا ہوا مل جائے، سوفا سین واو زبر سوفا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون آتا ہے نا، کہیں پہ سوفا، سوفا کا مطلب ہوتا ہے جلدی، کیا جلد، اور سوفا کا خالی سا رہ جائے سین زبر تھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت جلدی۔ مضارع سے پہلے اگر سوفا آ جائے تو جلدی، اور سا آ جائے تو بہت جلدی، اور لن لن آ جائے، لن نیور، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، کلیئر؟ تو لن نیور۔ اور پھر یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت تھی۔ میں آپ سے پھر ایک بار یہ کہنا چاہوں گا، نیکی الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں میرے جوتے پھٹ رہے ہیں کسی کو دے دیے، دل سے اتر گئے تھے وہ پہننے، کپڑے پھٹ رہے ہیں دے دیے کسی کو غریب کو، کوئی نیکی نہیں ہے وہ۔ قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ چیز خرچ نہیں کرو جو تمہیں پسند ہے۔ وہ پینٹ جو پسند تھی وہ دیے کسی ضرورت مند کو، یا وہ خرچ کریے، دین کے لیے وہ چیزیں خرچ کریں جو خود کو پسند تھی تو وہ نیکی بنتی ہے، ورنہ وہ نیکی بھی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بتایا تھا عمل صالح کیا ہوتا ہے، جس سے، یہ پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا، اصلاح کے کام، اگر اصلاح کا کام نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے جو محبوب ہو تو وہ نیکی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ ایکسٹرا ہے جو آپ نے بٹور رکھا ہے، جو آپ کو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ دنیا میں کتنے لوگ غریب ہیں؟ 20 کروڑ لوگ روز بھوکے سوتے ہیں، اور ہم کتنا کھانا ویسٹ کرتے ہیں۔ 100 کروڑ لوگوں سے زیادہ دھرتی کے اوپر پانی نہیں ہے، ہم کتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں۔ یہ سب سرپلس ہے جن لوگوں کے پاس ہے، جو گھروں میں بھر رکھا ہے وہ آپ کا نہیں تھا، آپ کا تو وہی ہے جو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، جو ایکسیسو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کو ان لوگوں تک پہنچانا تھا، اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ یہ ریشننگ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نیور یہ ہو گیا۔ اور اگر پوچھنا ہو کسی چیز کے بارے میں، ماذا تو لفظ استعمال ہوتا ہے، ماذا اراد اللہ بہذا، مسئلہ کیا ارادہ کرتا ہے اللہ، کہ مکھی کی مثال دے کے اس مثال کے بارے میں۔ اور پھر وہی بات، میں بار بار کاپی پین نکالیے، نوٹ بک رکھیے، بنا اس کے نہیں سیکھ پائیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے ریکارڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا۔ پھر کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہم نے سیکھنے کے لیے بیٹھے بھی تھے، ٹائم بھی لگایا، لکھا بھی نہیں ہے، اور آج تو مصیبت بن گئی پوری کہ فرشتے کا ریکارڈ لگ دیا لگا کے یہ بیٹھے تھے ٹیک لگا کے، پڑھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ٹیچر تو دیکھ نہیں رہا تھا، اور دیکھ بھی لے گا تو کیا کر لے گا؟ میری کیا زبردستی ہے آپ کے اوپر؟ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 20 لوگ ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہیں مگر وہ لیٹے ہوئے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کے وہاں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں ہوش میں ہو کے سیکھیے، اور سیکھنے سے زیادہ کم سے کم 1000 لوگوں کا ٹارگیٹ بنائیے لکھ کے کہ میں نے اس سے بات کری، جا کے اس سے کہا کہ تجھے سیکھنا ہے، اس کو ویڈیو دی، کچھ بھی کہا، ورک سے جوڑا، ورک کی کلاسز سے جوڑا، کمپٹیشن ایکٹیویٹیز سے جوڑا، یہ کیا نام، وید اور قرآن کتنے دور کتنے پاس، کچھ دکھایا، یہ دکھایا میں نے کہ عورتیں ناقص العقل، کچھ دکھایا میں نے، کچھ کرا مسلمانوں اور نان مسلم تک ان کو عقل میں نے سیکھا، کم سے کم یہ مثال تو میں نے ایک سمجھائی نا۔ قل هو اللہ احد، قرآن کہہ رہا ہے کہہ دو ان سے جا کے، کس سے کہنا ہے؟ اللہ کے الہ۔ ہم تو مانتے ہیں مسلمان، جو نہیں مانتے کہ وہ یہ کہ ان کو بتانا ہے پیار محبت سے، پیٹنا نہیں ہے، ڈنڈا لے کے چلو اب اللہ کے الہ، ایسا نہیں کرنا ہے، ان کو پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ اب یہ اس کی پریکٹس کریں گے، پریکٹس کیے بغیر پرابلم سالو نہیں ہوگی۔ دیکھیے آپ کو ایسے لکھنا ہے، افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا، افتح افتحوا لا تفتحوا لا تفتحوا، اجعل اجعلوا لا تجعل لا تجعلوا۔ چلیے پریکٹس کرتے ہیں اس کی۔ اب یہ لکھا ہوا ہے نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ، ہندی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ ففعل خیرا، پہلے دیکھیے یہ فا ہے، ایک ورڈ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک تو یہ افعل ہے، افعلو نہیں ہے،
جو لکھا ہوگا اس کو دکھے گا. تو فا کا مطلب پس افعل کر خیر بھلائی, تو کر بھلائی, پس تو کر بھلائی, بھلائی کر. افتح ابھی تو پڑھا ہے, افتح کھول کتاب, افتح افتح الکتاب کتاب کھول. بچوں سے کہیں گے نا افتح الکتاب, تو کھول کتاب. ایک بچے سے کہہ رہے ہیں افتح, اور بہت ساروں سے کہنا ہے افتحو الکتاب, کھولو کتاب. آگے دیکھیے و افعلو خیر, وا کا مطلب اور, فلو کرو خیر, اور کرو تم سب خیر بھلائی, یہ پلورل کے لیے ہوگی. اور ولا تجلو, وا کا مطلب اور, لا تجلو مت کرو, ابھی تو پڑھا ہے لا تجلو مت بناؤ, ولا تجلو مت بناؤ, اور تم سب مت بناؤ, پلورل ہے, تم سب مت بناؤ. آگے لا تفعلوا شرا, لا تفعل مت کرو شرا شر, تم سب شر مت کرو, شرات بولتے ہیں. اور بس اب لاسٹ بچا, نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. کیا بنانی ہے عربی؟ اچھا کام کرو. کرنے کے لیے افعلو بہت سارے ہیں, تو افعلو خیر اچھا کام ہو گیا. اگلا ہے مت کھولو, مت کھولو مت کھولو. لا تفتحو مت کھولو, برائی مت کرو. لا تفعلو شرن یا شر, کتاب کھولو افتح افتحو الکتاب, افتحو الکتاب. اور لاسٹ نہ بنا کوئی چیز, لا تجلو نہ بناؤ, نہ بناؤ ہے بھئی, نہ بناؤ. تو بہت سارے ہوگا پلورل, لا تجلو مت بناؤ, شیئن کوئی چیز, مت بناؤ کوئی چیز. تو الحمدللہ یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کروا رہا ہے ہم سے. میں شکر ادا کروں گا ورک آرگنائزیشن کا بھی, اور ورک کے پریسیڈنٹ کا علامہ سید عبدالطائف صاحب کا, کہ انہوں نے مجھے چنا اس کام کے لیے کہ میں پڑھا پاؤں. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے سر دانش منصور سر جو مراد آباد میں رہتے ہیں. انہوں نے اپنے اس پینل کو ایک ہی بار کے پوچھنے پہ آفر کر دیا کہ ہاں آپ پڑھا لیجیے. ان کا بہت بہت شکریہ, اس سے ہم اچھی طریقے سے پڑھا پائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہت بہت جزا دے, بہت بہت اجر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے, اور اس کے بنا جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے دونوں جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جبکہ میں خود بھی ایک معمولی مولوی ہوں, لیکن ہمیں اتنا علم نہیں تھا, اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم آیا وہ علامہ سید عبداللہ طارق کے ویڈیو سے آیا. لہذا میں تمامی حضرات سے, خاص طور سے بچوں سے, نوجوانوں سے, اسٹوڈنٹ سے اور بڑوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کی طرف راغب ہو جائے, اللہ کی کتاب کی طرف راغب ہو جائے, اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, ورنہ میرے محترم یہ بہت خسارے کا سودا ہوگا کہ ہم اگر علامہ کی ویڈیو کو نہ دیکھیں. لہذا آپ تمامی حضرات سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ علامہ سید عبداللہ طارق کے یوٹیوب چینل پر جائیے, اس کو لائک کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے.